یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، بھائیوں اور دینی ماؤں اور بہنوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس سے 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور تم اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہا کہ بھائی جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعہ، تو کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان آیا ہے تو اس کا واسطہ خیر اور شر، یعنی اچھائی اور برائی دونوں سے پڑے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ انسان سے صرف ایک چیز سے ہی واسطہ رہا ہو، دونوں چیزیں خیر اور شر، اچھائی اور برائی، دکھ اور سکھ، آرام اور راحت، یہ ساری چیزیں انسان کا ایک لازمہ ہے اس کی زندگی کا۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سارے انبیاء کرام اسی لیے دنیا میں آئے، لیکن شیطان نے وعدہ کیا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا، تو شیطان کو سجدے کے لیے کہا۔ اللہ رب العالمین نے سارے فرشتوں کو کہا تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے، ابلیس کے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر اس نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مہلت ہے تجھے۔ کہا کہ میرے وہ بندے جو تیری بات مانیں گے، تیرے ساتھ ان کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت تک یہ خیر و شر رہے گا، اچھائی برائی قیامت تک رہے گی۔ جب دنیا میں برائی زیادہ ہو جاتی تھی تو اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو بھیجا کرتا تھا، رسولوں کو بھیجا کرتا تھا۔ انبیاء کرام اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو بھیجا گیا، آپ آخری نبی ہیں۔ تو جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، سب کو دنیا میں پریشانیوں سے واسطہ پڑا، سب پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لوگوں نے سارے انبیاء کرام سے دشمنی کی۔ ہمارے نبی کو جتنا ستایا گیا، ہمارے نبی پر جتنی پریشانیاں آئیں، اتنی شاید کسی پر آئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو وہی لوگ جو آپ کی امانت اور صداقت کی گواہی دیتے تھے، جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے،
اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل بنایا کرتے تھے وہی آپ کے دشمن ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو بھاگ کر کے وہاں سے جان بچا کر مدینہ آنا پڑا۔ سارے مسلمان جو ایمان لائے مدینہ آ گئے، اسی کا نام ہجرت ہے۔ جب مکہ سے مدینہ آ گئے، یہاں بھی مکہ والوں نے چین سے نہیں رہنے دیا۔ جنگ بدر پیش آئی، کافروں اور مسلمانوں کی پہلی جنگ بدر۔ آپ جانتے ہیں کہ 313 مسلمان تھے، 1000 کا لشکر کافروں کا تھا۔ اللہ رب العالمین کے آگے آپ نے سجدے میں سر رکھ کر دعا کی تھی، پروردگار اگر یہ تھوڑی سی جماعت آج یہ مسلمانوں کی مار دی گئی تو اب تیرا نام لینے والا کوئی سوریہ زمین پر نہیں بچے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کی، 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ کافر بڑے شان سے آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، حالانکہ بہت سارے کافر ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں لوٹ چلنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ 1000 کا لشکر آیا تھا نا، ایک قافلہ، تجارتی قافلہ ان کا واپس آ رہا تھا، اس کو بچانا مقصد تھا، اور ایک واقعہ اور ہوا تھا تو اس لیے آئے تھے۔ تو کافروں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا قافلہ بھی بچ گیا، ہمارا مقصد بھی حل ہو گیا، تو ہم واپس چلیں۔ لیکن ابو جہل نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم آئے ہیں تو فیصلہ کن جنگ کر کے تب جائیں گے، اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا تھا کہ جنگ ہو۔ تو دیکھیے ابو جہل اور اللہ رب العالمین کی مرضی، ابو جہل بھی یہی چاہتا تھا، اللہ کی مرضی بھی یہی تھی۔ چنانچہ جنگ ہوئی، 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور ابو جہل بھی مارا گیا۔ مکہ والوں کو بڑا غم ہوا، لیکن اس غم کو وہ چھپا رہے تھے، رونے کی اجازت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو خوشی نہ ہو۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایک دن کہیں سے رونے کی آواز آئی تو کسی نے بھیجا کہ جا کر دیکھو تو صحیح، کیا رونے کی اجازت مل گئی ہے کیا؟ تو اپنے مقتولوں پر رویا جائے تو پتہ یہ چلا کہ کوئی اونٹ کھو گیا ہے، کوئی عورت یا کوئی رو رہا ہے اونٹ کے غم میں۔ تو مکہ والوں کی، عربوں کی عادت تھی نا کہ کوئی کسی کو قتل کر دیتا، چاہے حق کی بنا پر چاہے ناحق، وہ بدلہ ضرور لیتے تھے وہ۔ اور یہ بدلے کا سلسلہ برسوں چلتا رہتا تھا، برسوں۔ بھائی باپ کو کسی نے قتل کیا، بیٹا لے رہا ہے بدلہ، اب بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا لے رہا ہے، یعنی پوتا پڑ پوتا، برسوں جنگ چلتی رہتی تھی صرف بدلے کے لیے۔ اب یہاں 70 کافر اور بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اب ان کو مکہ والوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے جنگ احد پیش آئی، غزوہ احد ہم جس کو کہتے ہیں وہ پیش آیا۔ کافر 3000 کی تعداد میں تیاری کر کے آئے، 3000 کی تعداد۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مکہ ہی میں تھے، وہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، مکہ ہی میں تھے، وہ بھی مسلمان تھے اندر سے، لیکن کافروں کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے دیکھا انہوں نے کہ تیاری کر رہے ہیں تو تفصیل کے ساتھ خط لکھ کر کے بھیج دیا، پل پل کی خبر وہ بھیجتے رہتے تھے، اور ساری تفصیل لکھ کر کے بھیج دیا۔ اور جس کو بھیجا بڑا تیز رفتار سوار تھا، وہ 3 دن میں اس نے پہنچا دیا وہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ پاس ہوا، آپ کی یہ رائے تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے یہ موضوع اس لیے لیا ہے کہ یہ شوال کا مہینہ ہے، اور شوال کے مہینے میں جنگ احد پیش آیا تھا۔ یہ لڑائی، احد کی لڑائی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی سن 3 ہجری میں، تو اسی لیے میں نے اس واقعے کو، جنگ کو لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا، تو آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر کے لڑا جائے، جنگ کی جائے، مدینہ میں رہ کر باہر نہ نکلا جائے۔ بھائی گلی کوچوں کے ناکوں پر جوان لڑیں گے، مرد لڑیں گے، اور اوپر سے عورتیں اور بچے کیا سنگ باری کریں گے، اینٹ پتھر برسائیں گے۔ تو کہا کہ یہی مناسب ہے۔ اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی بھی مرضی یہی تھی، وہ بھی چاہتا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول،
کہا ہم سے جتنی بھی جنگیں دوسروں سے ہوئی ہیں ہم گاؤں میں رہ کر لڑے ہیں، اور حالت یہ رہتی تھی کہ گلی کوچوں پر تو مرد لڑتے تھے، اور اگر اوپر سے عورتیں اور بچے اینٹ اور پتھر برساتے تھے ہماری جیت ہوتی تھی۔ لیکن اصل میں اس منافق کا نا منشا یہ نہیں تھا کہ اس لیے یہاں رکا جائے، نہیں، یہ چونکہ منافق تھا، بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، تو اس کی مرضی یہ تھی، یہ چاہتا یہ تھا کہ جنگ میں شامل بھی نہ ہو، مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ بھائی گاؤں میں رہیں گے، گلی کوچے میں رہیں گے تو جنگ میں بھی شامل نہیں ہوں گے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگ سوچیں گے کہ ہم جنگ میں شامل ہوئے، تو مقصد یہ تھا۔ لیکن کچھ مسلمان جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور کچھ نوجوان اور کچھ ایسے لوگ جو بعد میں ایمان لائے تھے، بڑے پرجوش تھے، کہا اللہ کے رسول نہیں، ہم باہر نکل کر کے لڑیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، کہا کہ میں کوئی دانہ نہیں چکھوں گا جب تک میں باہر نکل کر کافروں سے دو ہاتھ نہ کر لوں۔ جب ہمارے نبی نے مسلمانوں کی اکثریت کی رائے دیکھی کہ یہ باہر لڑنے پر بضد ہیں، تو آپ اندر گئے اور زرہ پہن کر کے آئے، لڑائی والا لباس پہن کر کے آئے، ہتھیار لگا کر آئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو ان کو افسوس ہوا، ندامت ہوئی کہ ہم نے اللہ کے رسول کو مجبور کر دیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول جیسے آپ کی مرضی، ہم نے آپ کو مجبور کیا، ہمیں شرمندگی ہے۔ تب کہا کہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا ہے کہ جب ہتھیار لگا لے پھر اس کو اتارے بغیر فیصلہ ہونے سے پہلے، یعنی یا تو ہاریں یا جیتیں، اللہ کوئی فیصلہ جب تک نہ کرے یہ زیب نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد مسلمان تیار ہو کر نکلے، 1000 کی تعداد میں کافر آئے اور احد پہاڑ کے دامن میں وہ ٹھہر گئے۔ ہمارے نبی بھی تشریف لے گئے 1000 مسلمانوں کے ساتھ، تعداد 1000 تھی، لیکن 300 اس میں منافق تھے۔ منافقوں کی تعداد بھی اچھی تھی، 300 منافق تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی جب سامنے کافروں کی فوج ہے اور ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، تو عبداللہ بن ابی نے وہاں کہا کہ اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو الگ کر لیا، کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، کہا ہم اس لیے جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ حالانکہ یہ بہت اس نے بدمعاشی کی زبردست، کیوں؟ ایک تو مسلمانوں کا مورال توڑنے کے لیے، ہمت توڑنے کے لیے، بھائی کافر سامنے دیکھ رہے ہیں 300 مسلمان الگ ہو جائیں، 300 آدمی، ایک تو ویسے ہمت ٹوٹے، وہ 3000 ہیں، یہ 1000 ہی ہیں، اب 300 اور کم ہو جائیں، 700 باقی بچے، پورے ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، اب وہ 200 گھوڑے ان کے پاس ہیں، پورا سامان بھی نہیں ان کے پاس۔ دوسری بات کافر دیکھیں ان کی ہمت بھی بڑھ جائے کہ لو 300 اور کم ہو گئے، تو چاہتا یہ تھا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ہے نا اس کو واپس کر دیا، یہ واپس ہو گیا، پتہ چل گیا منافق کون کون ہیں۔ مسلمانوں میں سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ 2 قبیلے تھے نا، ان کے دل میں بھی تھوڑے سے بزدلی آئی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، کہ جب تم میں سے 2 جماعتوں نے بزدلی دکھائی، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ولیہما، اللہ حالانکہ ان کا پشت پناہ ہے۔ بہرحال بعد میں اللہ نے ان کے دل میں بھی مضبوطی پیدا کر دی، وہ بھی رہ گئے، دل میں کھٹک آیا۔ یہ تو فطری بات ہے بھائی، فطری بات ہے، ہر انسان، یہ مسلمانوں کی کمزوری نہیں تھی بھائی، سامنے لشکر بڑا تھا، طاقتور لشکر تھا، اور بڑے جوش و جذبات کے ساتھ آئے تھے بدلہ لینے کے لیے جنگ بدر کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کمزوری آ سکتی ہے۔ لیکن بعد میں یہ دونوں قبیلے بھی جم گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو ترتیب دیا، تو پیچھے احد کا پہاڑ تھا اور سامنے کافروں کی فوج تھی، مدینہ بعد میں تھا، یعنی بیچ میں کافر تھے، تو سامنے آپ نے اتنی ہوشیاری کی کہ سامنے پیچھے پہاڑ تھا، اب پیچھے کی طرف سے حملہ کرنے کا ڈر نہیں تھا، بھائی پہاڑ پیچھے آ گیا تو آپ کا پشت پیچھے والا حصہ محفوظ ہو گیا۔ اس میں ایک درہ تھا، یعنی پہاڑ کے بیچ میں نا ایک ایسا راستہ تھا کہ پیچھے سے گھوم کر کے کافر حملہ کر سکتے تھے۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو منتخب کیا اور ان کا امیر کمانڈر بنایا عبداللہ بن جبیر کو، اور ان کو تاکید کی
کہ ہماری پشت کو محفوظ رکھنا، تیر مار کر کے ان کو بھگانا، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرنے پائے۔ اور سارے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم ہاریں یا جیتیں، تم دیکھو کہ ہم ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں، تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اور کہا تم یہ دیکھو کہ ہم ہار گئے ہیں، چڑیا ہمیں اچک رہی ہیں، ہماری لاشیں نوچ رہی ہیں۔ تو کہا جب تک ہمارا حکم نہ پہنچے کہ آ جاؤ اپنی جگہ سے، کہا جگہ نہیں چھوڑنا۔ کہا یہ دیکھو کہ ہم مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، کافر ہار رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو بھی نہیں آنا، بڑی سختی کے ساتھ۔ کہا جب تک ہم نہ کہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہر فن دیا تھا، ہر فن میں آپ یکتا تھے، آپ نے پیچھے کا حصہ محفوظ کر لیا۔ ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا، کافروں کے لشکر کا، مکی لشکر کا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 گھوڑے تھے، اس رسالے کے کمانڈر یہی تھے، کمان یہی کر رہے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل بھی ساتھ میں تھا، ان کا مددگار تھا۔ خالد بن ولید کئی مرتبہ گھوم کر آئے پیچھے سے کہ حملہ کر دیں، تیر اندازوں نے تیر مار مار کر کے بھگا دیا۔ 3 مرتبہ آئے، تینوں مرتبہ ان کا پاسا نہیں پڑا۔ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ مسلمان پہلے ہی والے میں کافروں کی طرف سے جو جھنڈا اٹھا رکھا تھا نا، تو اس کو ابو جہل نے یاد دلایا، وہ ابو سفیان یا مکہ والوں نے یاد دلایا کہ اے بنی عبد الدار، یہ قبیلہ ہے، انہی کے خاندان میں جھنڈا رہتا تھا۔ کہا کہ تم نے جنگ بدر میں جو کیا، بھائی جھنڈا گر جائے تو فوج ہار جاتی ہے، عام طور سے برا اثر پڑتا ہے۔ تو کہا کہ اے بنی عبد الدار، تم نے جو بدر میں کیا ہے دھیان رکھنا، یا تو جھنڈا دے دو یا تو ہٹ جاؤ ہمارے بیچ میں سے، یا تو دھیان رکھنا۔ ان کو طیش آیا، اور شروع میں جب جنگ شروع ہوئی تو بنی عبد الدار کے 10 آدمی لگاتار شہید ہوئے، قتل کیے گئے، جھنڈا اٹھانے والے۔ پھر بعد میں ایک غلام نے، بنی عبد الدار کے وہ ایک غلام نے جھنڈا اٹھایا، اور وہ بہت مضبوطی سے لڑا۔ ایک ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا جھنڈا، اس کے ایک ہاتھ پر تلوار ماری گئی تو ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرے سے اٹھایا، دوسرے کو مارا گیا، دوسرے پر ماری تلوار مسلمانوں نے، وہ کٹ گیا۔ تو کٹی ہوئی تلوار ہاتھوں سے وہ اٹھا رکھا تھا جھنڈا۔ ان کی بہادری عربوں کی دیکھیے کیسے تھے وہ، یہ غلام نے بڑی بہادری سے وہ لڑا۔ اس کے بعد پھر تلوار ماری گئی تو جھنڈا گرا۔ اچھا مکہ والے نا جب چلے تھے تو ساتھ میں عورتوں کو بھی لے کر آئے تھے۔ کس لیے لائے تھے؟ کہ عورتوں کی غیرت، یہ سوچ کر کہ ہماری عورتیں ہیں، ہار گئے تو یہ غلام اور یہ لونڈیاں بنا لی جائیں گی، مسلمان قید کر لیں گے، تو غیرت کی بنا پر کوئی بھاگے نہیں، عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے۔ تو 15 عورتیں ساتھ میں آئی تھیں۔ ابو سفیان کی عورت ہند بنت حرب بھی تھی۔ مسلمان پہلے والے میں جیت گئے، بھاگ رہے ہیں، سب بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگ گئے۔ تیر اندازوں نے دیکھا نا تو ان میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ واہ غنیمت غنیمت، چلانے لگے۔ کہا کہ ہم بھی چل کر غنیمت اکٹھا کریں گے، ہم بھی شامل ہوتے ہیں خوشی میں۔ تو تیر اندازوں کے کمانڈر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا کہا تھا کہ ہم ہاریں یا جیتیں، ہٹنا مت۔ تو کہا رہے وہ تو جیتنے کی بات تھی، ہارنے کی بات تھی۔ کہا ہم جیت رہے ہیں۔ چنانچہ 40 آدمی وہاں سے ہٹائے اور کافر بھاگے جا رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہی تھے، لیکن بہت ماہر جنگجو تھے، بہت ہوشیار، بہت بہادر آدمی تھے۔ وہ موقع کی تاک میں تھے، دیکھا کہ وہاں 10 آدمی رہ گئے ہیں، وہ پیچھے سے گھوم کر آئے اور 10 آدمیوں کو کاٹ کر کے رکھ دیا۔ بڑے بہادر آدمی تھے، وہ کاٹ کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد پیچھے سے حملہ کر دیا اور پھر زور سے نعرہ لگایا۔ کافروں نے گھوم کر دیکھا تو دیکھا کہ یہ کیا، پیچھے تو ہمارے آدمی ہیں، جو بھاگ رہے تھے واپس آ گئے۔ مسلمان چکی کے 2 پارٹ میں پس گئے۔ اب جہاں مسلمان جیت گئے تھے، کافر بھاگ رہے تھے، وہاں حالت اب مسلمانوں کی غیر ہونے لگی، مسلمان بھاگنے لگے واپس، ایسی حالت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تلوار ماری گئی، اختصار کے ساتھ، بڑا لمبا ہے اختصار کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول کے چہرے پر تلوار ماری گئی۔ آپ کو پتھر مارا گیا، آپ کے سر پر جو خود تھا، جو لوہے کی ٹوپی تھی، اس کی کڑیاں لٹک رہی تھیں، وہ 2 کڑیاں چہرے میں گھس گئیں، آپ کا چہرہ کٹ گیا، آپ گر گئے کھڈے میں۔ یہ افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔
چنانچہ مسلمان بہت سارے ہوش کو بیٹھے، کیا لڑنے سے کیا فائدہ ہے بھائی، جس کے لیے لڑ رہے تو وہی نہیں رہا، بہت سارے ہتھیار ڈال کر کے بیٹھ گئے، کیا فائدہ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی جس چیز کے لیے جان دی ہے اللہ کے رسول نے، اس کے لیے ہم بھی جان دے دیں۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے نبی محفوظ ہیں، مسلمان اکٹھا ہوئے، آواز دیا، مسلمان آ گئے، واپس ہوئے، آپ کو بچایا گیا۔ صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام شہید، تاریخیں بتاتی ہے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کا مسلح کیا گیا، یہ بڑے بہادر آدمی تھے، اس میں جنگ بدر میں انہوں نے بہت کافروں کو نقصان پہنچایا تھا۔ یہ ہند جو تھی ابو سفیان کی بیوی، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے چچا کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اب اس نے یہ قسم کھا کر آئی تھی کہ میں، اور ٹھان کر آئی تھی کہ مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ اور وہ وحشی بن حرب یہ غلام تھا، تو اس سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے حمزہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو کہا کہ تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ اور وحشی جس کا غلام تھا، وحشی بن حرب یہ غلام تھا، تو یہ مطعم، جبیر بن مطعم کا غلام تھا، جبیر بن مطعم کے چچا ہے نا طعیمہ بن عدی کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو اللہ کے محمد کے چچا کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ وحشی یہی سوچ کر کے آیا تھا، اور وحشی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا آڑ میں چھپ کر کے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی نظر رکھے ہوئے تھا، ایک پتھر یا درخت کے آڑ میں تھا، اور جیسے وہ آپ کے اس وحشی کے نشانے پر آئے، یہ حربہ پھینکنے میں نا، نیزہ پھینکنے میں بڑا ماہر تھا۔ یہ وحشی لوگ جو یہ حبش کے رہنے والے تھے، یہ وحشی بہت ماہر ہوتے ہیں اس میں، تو اس زمانے میں بڑا ماہر تھا۔ جب دیکھا کہ حمزہ آ رہے ہیں تو اس نے اپنا حربہ نا نیزہ تولا، جب دیکھا نشانہ ٹھیک ہے لگ جائے گا تو اس نے پھینکا۔ ایک کافر پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر رکھے تھے مارنے کے لیے، ہم اس نے نیزہ پھینکا تو ناف کے نیچے جا کر لگا اور وہ آر پار ہو گیا۔ اس کی طرف بڑھے تلوار لے کر، لیکن پھر یہ گر گئے اور پھر جان نکل گئی۔ بعد میں مسلمان لڑے کافروں سے، لیکن اس میں اصل میں جنگ سمجھے کہ آدھی رہی۔ بھائی مسلمان ہارے بھی نہیں، لیکن اس کو ہار تھوڑی دیر کے لیے مانیے، کافر جیتے، لیکن کافروں کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کریں پلٹ کر۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا۔ اس میں ایک صحابی تھے نا جن کی لاش نہیں مل رہی تھی، بعد میں دیکھا کہ کہیں رکھی ہوئی ہے اونچی جگہ پر، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ معلوم کیا گیا کہ بھائی کیا بات ہے، تو پتہ یہ چلا، نام ان کا حنظلہ تھا، پتہ یہ چلا کہ ابھی نئی شادی کی تھی، بیوی کے پاس تھے، بھائی گویا کہ سہاگ رات تھی، ہے نا، اور بیوی کے پاس ہی تھے دن میں بھی، اور جیسے جنگ کا اعلان ہوا میدان کی طرف آ گئے، اور ناپاک تھے۔ بھائی ناپاک رہنا بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی فالتو ناپاک رہے، ناپاک ہو گیا نہا لو، غسل کر لو، لیکن چونکہ اس حالت میں تھے، کس کے لیے نکلے تھے؟ اللہ کے لیے، اور شہید ہو گئے، بڑی بہادری سے لڑے، شہید ہو گئے۔ تو فرشتوں نے غسل دیا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اسی لیے ان کا نام کیا ہو گیا؟ غسیل الملائکہ، فرشتوں کے نہلائے ہوئے، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب لاش کو اکٹھا کیا گیا، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے، بہت سارے شہداء کے لاشوں کے مسلح کیے گئے تھے، یعنی پیٹ چاک کیا گیا تھا، جگر نکالا گیا تھا، ناک، کان، شرمگاہیں کاٹی گئی تھیں، اور ہندا نے نا ان کا ہار بنایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چیر کر کے، پیٹ چیر کر کلیجہ نکالا اور چبایا اس نے، دیکھیے انسان ہے نا، چبایا لیکن نگل نہیں سکی تو تھوک دیا اس نے، لیکن بہرحال اس کا ذائقہ خون وغیرہ تو گیا ہی ہوگا۔ تو دیکھیے ہندا وہ تھی، ابو سفیان کمانڈر تھا۔ بعد میں مسلمان جب مدینہ واپس آ گئے، بہت افسوس تھا مسلمانوں کو، مدینہ واپس آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ہار نہیں قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس، ارے یہ تو زمانے کی گردش ہے، ہم لوگوں میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اور غلطی کہاں ہوئی بتاؤ؟ مسلمان اس کو شکست نہیں کہا گیا، کیوں بھائی؟ جیتنے والا ہوتا کیا ہے؟
بھاگتا نہیں میدان جنگ سے، میدان جنگ میں ٹکتا ہے، مال کو لوٹتا ہے، قید کرتا ہے، لیکن کافروں کی ہمت نہیں ہوئی کہ واپس آئیں نا اور مسلمانوں کو قید کریں اور ان کے مال وغیرہ کو لوٹیں۔ صحابہ کرام نے میدان جنگ میں، جنگ بدر میں 70 کافروں کو گرفتار بھی کیا تھا، مال بھی اکٹھا کیا تھا، اور یہاں کافروں کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو بہرحال بعد میں ہوا یہ کہ ہندا نے مسلمانوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بہت پیارے چچا تھے، تو آپ نے صبر سے کام لیا، اور اس کے سید الشہداء کا خطاب، نہ سید الشہداء، سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار، شہیدوں کے سردار، ان کو خطاب دیا گیا ہے۔ پھر مسلمان مدینہ آ گئے، بہت افسوس تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن میں نا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ، اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ تم سے سچ کر دکھایا جب تم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم میں بزدلی آئی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے معاملے میں اختلاف کیا، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور اللہ نے تمہیں دکھا دیا تھا وہ چیز جو تم پسند کرتے ہو۔ کیا بھائی، جیت فتح چاہتے تھے نا، تو کہا کہ ہم نے سب دکھا دیا تھا، لیکن بعد میں تم نے اختلاف کیا۔ کس سے اختلاف کیا بھائی؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا نبی نے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے ہم مار دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں، چڑیاں آ کر لاش کو نوچیں، تم ہٹنا نہیں۔ تو کہا تم نے یہ اختلاف کیا تھا نا، اس کی بنا پر یہ سارا انجام ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ اس میں سبق اور وہ نصیحتیں بہت ساری ہیں اس جنگ میں، غزوہ احد میں، لیکن اس میں ایک دیکھو کہ تھوڑی سی غلطی نبی کی نافرمانی کی، اور اس سے معاملہ یہ خراب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ 3000، پھر کہا کہ 5000 فرشتوں سے مدد کروں گا، اور اللہ نے مدد کیا پہلے والے میں، اور مسلمان جیت گئے، کافر بھاگ رہے تھے۔ لیکن جب یہاں اختلاف کیا نا اور رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے جیت کو شکست میں بدل دیا، یعنی 70 مسلمان قتل کیے گئے بری طریقے سے۔ تو آپ سوچئے کہ رسول کی نافرمانی کا یہ انجام ہوا ہے، رسول کی نافرمانی کا، اور آج ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ کہاں گئے تھے؟ جان کٹانے کے لیے اللہ کے راستے میں گئے تھے، کافروں سے لڑنے کے لیے، اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن تھوڑی سی نافرمانی ہو گئی، جبکہ اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو وہاں کھڑا کر دیتا۔ خالد بن ولید نہیں آ پاتے۔ جنگ بدر میں ایسے تو ہوا تھا کہ ایک مسلمان تلوار اٹھا رہا ہے، اور اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے گردن الگ ہو گئی، تلوار نہیں لگی بھی، کہیں سے اور کوئی تلوار آئی اور گردن الگ ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا کون مار رہا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی سفید پوش بہت زبردست گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، تو کون تھے وہ فرشتے تھے۔ تو اللہ فرشتے کو بھیج سکتا تھا، فرشتوں کو بھیجا گیا تھا، اللہ نے بھیجا، اور پہلے والے میں وہ ہار گئے، لیکن بعد میں اتنی نافرمانی کرنے کی بنا پر جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ اور ہمارے نبی کے ساتھ وہ سلوک ہوا کہ آپ چہرے سے خون پوچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ کیفا یہد اللہ قوما خذبوا وجہ نبیہم بالدم، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ پھر اللہ نے آپ کو بھی ڈانٹا، قرآن میں آیت اتری کہ اے نبی، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے اور چاہے تو عذاب دے، کہ یہ ظالم تو ہیں لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے آپ کو بھی ڈانٹا، لیکن یہ انجام ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم وام اکبر۔